خواب آپ نے جو دیکھ رکھے ہیں ہمیں لکھ بھیجیے یا ہمیں کال کیجیے. کال کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے کہ کس نمبر پہ آپ نے ڈائل کر کے ہم سے بات کرنی ہے. نمبر ہے 042-111-700-000 یعنی 042-111-700 اور 000 پہ ہمیں ڈائل کیجئے، ہم سے بات کیجئے اور خواب کی تعبیر جان لیجئے لائیو. اور جو لوگ یہاں پہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کچھ ڈیلے ہو گیا ہے، تو جناب کچھ تھوڑا بہت ڈیلے سپیئر کر لیا کریں. ایک ہی شخص ہے، ون مین آرمی ہے، تو ٹائم تھوڑا لگ جاتا ہے. اینی وے انشاءاللہ آپ کو ضرور تعبیر بھی ملے گی. میں ٹائم ضائع کیے بغیر ہاشم یزمانی صاحب کی جانب بڑھوں گا. سر کام بہت ہے اور مقابلہ سخت ہے، کم وقت میں کوشش کرتے ہیں کہ شامل کریں. کروشے نیٹنگ ایک آئیڈی ہے، لکھتی ہیں عمر 30 سال ہے، کنواری ہیں. خواب میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے گھر کے سامنے کھلی جگہ پر سبزہ اگا ہوا ہے اور پاس ہی نیلا سمندر ہے. پھر خود کو روشنی بھری رات میں سمندر کنارے کھڑی دیکھتی ہوں. اب سمندر کا پانی آدھا نیلا اور آدھا سرخ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ رات کو سمندر کا پانی 2 رنگ کا ہو جاتا ہے. صبح صرف نیلا پانی ہوتا ہے اور پھر سمندر کے درمیان بہت اونچا مینار دیکھتی ہوں. تیسرا میسج کرتی ہیں، کہتی ہیں جس کے عین اوپر انتہائی روشن اور چمکدار 14ویں کا چاند نظر آتا ہے. تو میں اپنی بہن کے موبائل میں اس خوبصورت منظر یعنی سمندر، مینار اور چاند کی تصویر بناتی ہوں اور بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوں. چوتھا میسج کرتی ہیں، رہتی میں پاکستان میں ہوں لیکن منظر وہ مجھے باہر کے ملک کا لگتا ہے. غیر شادی شدہ ہے؟ ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر شادی شدہ، گھر کے سامنے سبزہ بھی ہے، سمندر بھی ہے، سمندر میں 2 طرح کا پانی ہے، وہاں مینار بھی ہے اور 14ویں رات کا جیسے چاند چمک خوبصورت رہا وہ بھی دیکھتی ہیں. اور اپنی بہن کے موبائل میں اس چیز کو سیو بھی کیا، کیپچر کرتی ہیں. اور بہن کا نہیں پتہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں. تو عموماً اس کے اندر سبزہ یا یہ والی جو چیزیں ہیں یہ خیر و برکت کی علامت ہے. اچھا. لیکن جو سمندر ہوتا ہے نا، سمندر اس میں چونکہ سرخ رنگ کا پانی بھی سرخ ہے یا دکھائی دیا ہے یا کہا گیا ہے کہ اس میں ہوتا ہے 2 طرح کا. یہ بعض دفعہ کسی آزمائش کی طرف اشارہ ہوتا ہے. لیکن ایسی آزمائش کہ جو مستقل آزمائش نہ رہے بلکہ وہ آزمائش امن اور سلامتی کی طرف تبدیل ہو جائے، کیونکہ نیلا رنگ بھی ساتھ موجود ہے. ہاں جی. جو بلو کلر ہے نا، یہ امن و سلامتی، استحکام اور خوشی کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس سے پہلے سبزہ بھی تھا، تو سبزہ بھی تھا، پھر نیلا رنگ بھی ہے. ہاں سرخی ہے، یہ تھوڑی سی پریشانی کی طرف اور ایک آزمائش کی طرف اشارہ ہوتا ہے. آسمان بھی نیلا دیکھ رہے لیکن پھر اس کے ساتھ وہ ایک مینار ہے اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک چاند ہے جو کہ 14ویں رات کا. تو یہ تھوڑا سا مرحلہ جیسے انسان کی زندگی کے آغاز میں بھی سبزہ ہو، آغاز میں بھی خوشحالی ہو، آغاز میں بھی امن و سلامتی ہو، پھر درمیان میں کوئی ایسا مرحلہ آئے جس میں انسان کو کوئی آزمائش کے مرحلے سے گزرنا پڑے، لیکن پھر نیلا رنگ ہے، پھر وہ مینار کی بلندی ہے اور پھر آسمان پہ 14ویں رات کا چاند ہے. اور پھر یہ ایسی آپ یہ کہہ لیں کہ غیر متوقع طور پر کچھ اس طرح کی بلندی یا کوئی خوشیاں ملیں کہ انسان کہتا ہے کہ ان لمحات کو ضائع نہ جانے دے بلکہ اس کو کیپچر کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیں، محفوظ رکھ لیں. تو یہ جو خوشیاں ہیں نا، یہ خوشیاں اب جو موبائل کے اندر چیز سیو ہو جاتی ہے، اب جی میل کے اندر ڈیٹا چلا جاتا ہے، اب یہ وقتی نہیں رہتا. پہلے ہوتا تھا کہ جب موبائل چینج کرتے تھے اس کے ساتھ سارا ڈیٹا بھی چینج ہو جاتا تھا. ہمیں جو ہے نا وہ ایک چھوٹے چھوٹے کارڈ رکھنا پڑتے تھے، میموری کارڈ یو ایس بی کے اندر جو ہے نا اس کو ڈالنا پڑتا تھا، پھر جا کر سیو کرنا پڑتا تھا. اب ایسا نہیں ہے، اب جی میل میں جو ہے نا وہ ڈیٹا ڈال دیتے ہیں، آپ موبائل جتنے مرضی چینج کریں آپ کا بیک اپ جو ہے نا وہ واپس آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی خوشی ملنے والی ہے ان کو انشاءاللہ کسی آزمائش کے مرحلے سے گزر کر کہ وہ انشاءاللہ ان کے ساتھ رہے گی. جیسے آج کل یعنی ہم سوچ سکتے ہیں کہ کبھی یہ موبائل ہمارا ساتھ چھوڑے گا، یعنی جس طرح ہماری زندگی کا یہ حصہ بن چکا ہے تو اب یہ ممکن نہیں ہے. اور جس طرح جی میل کے اندر ڈیٹا وغیرہ سیو ہو جاتے ہیں تو ممکن نہیں رہا، یعنی کہیں کوئی ونڈو وغیرہ یا اس طرح کا مسئلہ ٹیکنیکل مسئلہ بن جائے وہ الگ چیز ہے، لیکن عام طور پر یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ چلتی ہیں. اور پھر یہ انہوں نے بہن کے موبائل کے اندر سیو کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی خیر اور کوئی اچھائی کی خبر یا بلندی کی خبر، یہ پورے خاندان کے لیے ایک اچھائی کی خبر ہوگی. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو خبر ملے تو بہن کو کانوں کان خبر نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ بہن کو بھی خبر ہوگی. اور پھر یہ سارے کا سارا منظر پاکستان میں رہتے ہوئے محسوس ایسے ہوا ہے کہ جیسے بیرون میں ہو.
تو چونکہ یہ غیر شادی شدہ ہیں، ممکنہ طور پر ان کے لیے کوئی ایسا رشتہ کسی ایسی جگہ سے، کیونکہ بلندی بھی ہے، آسمان بھی نظر آ رہا ہے، مینار ہے، اب مینار پہ جانا ہو تو بلندی، اور بلندی سے فضا میں جو ہے نا آدمی فلائی کرتا ہے، تو یہ ساری کی ساری کوئی ممکنہ طور پر کوئی ایسا رشتہ ان کے لیے Abroad یا ان کا۔ کی بہن کے لیے وہ کوئی باہر سے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو یہ اچھا خواب ہے انشاءاللہ۔ اچھا، بس کوئی مرحلہ اگر آزمائش کا ہے، پریشان نہیں ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کالر ہے جنہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ حاجی بشیر صاحب کا جی جی بولیے حاجی صاحب۔ حاجی صاحب ٹی وی کی آواز بند کر لیں۔ وعلیکم السلام۔ جی حاجی صاحب۔ ہیلو جی جی حاجی صاحب بولیے۔ جی جی آؤندی ہے، بولو جی بولو۔ یار مینوں تے او ٹی وی اگو کوندا نہیں نوید جی جی میں وہی بولن ڈیا، نوید بول۔ جی جی میں بول رہا جی، میں بول رہا، حکم کرو۔ اچھا وہ گل ہے پہلی تے گل ہے کہ میں نوید صاحب گل ہے کہ گھر سے ہو گئے نے مہینہ 2 مہینے فوت ہوئے تے میں انہاں دے بوسے لینا تے خواب وچ۔ اچھا ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں جی کر۔ اچھا تے دوسری گل ہے کہ میں وہ آل صاحبہ والے مول مارکیٹ نے انہاں نوں 15,000 روپیہ میں دے کے آیا تھا، تانوں میرے رسید پہنچ جائے گی۔ اچھا جی آل مول مارکیٹ ہے کوئی لاہور میں گیا تو 5,000 ایکڑ 10,000 ایکڑ دے کے آیا میں۔ اچھا اے حاجی صاحب اے خواب نہیں ہے، حقیقت ہے جڑا تسی کہہ رہے ہو؟ نہیں یہ حقیقت اے حقیقت ہے۔ پہلی گل تسی خواب پوچھیے۔ یہ حقیقت ہے پتر۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا حاجی صاحب تسی انہاں نوں کیوں دے کے آئے ہو؟ پہلی گل جی وہ خواب دی وہ بوسے لینے۔ ٹھیک ہے او میں پوچھ لینا، لیکن اے تسی دسو۔ میرا جڑا فوت ہو گیا نا جی جی۔ وہ سر میو اسپتال منا اپنا اتنے داخل۔ اچھا اچھا اچھا۔ وہ سر میو اسپتال داخل تے میں اپنا اتوں آ کے چلو سلکا اتنے یہ بھی انہوں نے نا اپنا تعلق والے انہوں نے میں پوچھیا، انہوں نے کہا تے پہنچ جان دے۔ 5,000 ادو دے آیا تے 10,000 پھر اچھا 10 دن بعد میں پھر کر لیتے اسے ابو زار اس منڈے کا نام ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ تو ویسے میں حاجی صاحب اس منڈے کا نام ہے۔ اچھا حاجی صاحب میں گزارش کرا آئندہ تو تسی جو بھی کرنا ہے نا تسی پیغام ٹی وی جس طرح انہیں نمبر تے گل ہو رہی ہے نا ایتھے ڈائریکٹ کر سکتے ہو، تاڑ نال آپ ہی رابطہ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ چلے میں خواب دے حوالے نال بھی تو دسنا۔ بہت شکریہ تسی۔ خواب جی میں دسی ہے کہ 2 مہینے ہو گئے نے گھردیاں نوں فوت ہوئے، اچھا بوسے لینا پیا، بس اینی گل کیوں وہی مغفرت واسطے اور حضرت صاحب کو آخیا دعا کر دیں۔ میں ہونے دعا کروانا۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ تسی کال کی تھی۔ یہ وہ پرخلوص جذبے ہوتے ہیں نا جسمانی صاحب کو، نے کہا کہ آپ تک پہنچ جائیں گے۔ بہرحال آپ پلیز بتائیے اس بارے میں۔ اور وہ صدقہ ان دنوں میں کی ہے جب ان کی اہلیہ اسپتال میں بیمار بھی تھی، اور وہ ملنے آئے، پتہ کرنے کے لیے آئے، تو اس وقت کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے جو ان کی اہلیہ محترمہ کے لیے بزرگ ہیں، بات سے ہی لگتا ہے جس طرح وہ مخاطب بھی کر رہے ہیں بڑے پیار سے، تو بزرگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو جانے والی ان کی شریک حیات ہیں ان کو ان کی بخشش فرمائے، ان کو جنتوں کا مہمان بنائے۔ آمین آمین۔ اور ان کا یہ انداز خواب کے اندر کہ فوت شدہ اہلیہ کے ساتھ وہ انداز اپنانا جو کہ دنیا میں تھے، تو تب بھی یہ پیار اور محبت کا، شفقت کا، تو یہ گویا کہ زندگی کے اندر جو وہ بیتے ہوئے لمحات ہیں یہ ان کی یادیں ہیں۔ اچھا یادیں بھی ہیں، اور پھر جب بڑھاپے کے اندر انسان دونوں میں سے کسی ایک کا سہارا ٹوٹ جائے نا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں میاں بیوی کا تذکرہ کیا ہے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان مودت پہلے بنائی ہے پھر رحمت بنائی ہے۔ اب مودت کیا ہے؟ وہ پیار، محبت، وہ جذبات، وہ ساری چیزیں جوانی اور یہ ساری 50 65 یعنی اس عمر تک رہتی ہیں۔ پھر جب بڑھاپے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں ورحمہ، پھر وہاں پر رحمت ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے۔ تو محبت کے جذبات وہ پہلی عمر میں، اور پھر آخری عمر میں ایک دوسرے پر رحمت اور شفقت ہوتی ہے۔ تو یہ وہ جو نرمی، محبت، پیار، شفقت اور رحمت کے جذبات رہے ہیں زندگی میں، اور اب سہارا چھن گیا،
یعنی یہ نہیں ہوتا کہ بیوی کو شوہر کی ضرورت رہتی ہے، شوہر کو بھی بیوی کی ضرورت ہے، بیوی کو بھی شوہر کی ضرورت ہے، تو یہ اس کمی کی طرف اشارہ ہے۔ باقی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ فوت شدہ کو بوسے دیے ہیں تو کیا خدا نخواستہ ساتھ جانے کا اشارہ ہے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو، یعنی آپ کی طرف سے جو آپ دعائیں کر رہے ہیں، اور یہ جو ابھی آپ نے 10,000 کا اعلان بھی کیا ہے، 15,000 کا آپ نے بتایا بھی ہے، یہ انشاءاللہ ان تک پہنچ رہا ہے۔ آپ کا فوت شدہ بیوی کو بوسے ان کے لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کی دعائیں ہیں، یہ جو آپ کا صدقہ خیرات ہے، وہ ابھی سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے بلکہ وہ پہنچ رہا ہے ان تک۔ تو یہ آپ کی طرف سے کی جانے والی خیر ان تک پہنچنے کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، کالر ہے جی۔ السلام علیکم۔ محمد نایاب حسیب ہمیں کال کر رہے ہیں ڈیرہ غازی خان سے۔ جی شکریہ آپ نے کال کیا، فرمائیے کیا خواب ہے آپ کا؟ محمد نایاب بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیں، پھر بات ہو پائے گی۔ میری مسز ہے جی، میں نے کہا میری مسز ہے۔ ہیلو جی بولیے، میں سن رہا ہوں آپ کو۔ وہ میری مسز ہے نا، اس کو حمل ہے 5-6 مہینے کا۔ اچھا، پھر ان کو نا وہ خواب آیا ہے کہ سانپ ہے، اس کا بڑا سارا منہ ہے، پھر اس کی وہ نا آنکھیں بھی بڑی بڑی ہیں۔ اچھا تو نا وہ دیکھتی ہے نا اس کو، کہتے ہیں سانپ مجھے دیکھ رہا تھا، پھر وہ مجھے بتا رہی تھی۔ وہ اچھا کہتے ہیں پھر آپ آئے ہو نا، میرا کہہ رہی ہے کہ اس کی ایک آنکھ نکال لیتے ہو۔ اچھا، کس رنگ کا سانپ تھا؟ سانپ کا نہیں پتا، ابھی پوچھتا ہوں۔ اچھا، یہ بس یہی کمپلیٹ خواب ہے، یہاں پہ مکمل ہوتا ہے؟ جی مکمل ہوتا ہے، پھر تقریباً 3-4 دن بعد پھر خواب آتا ہے، وہ اس کو ڈس جاتا ہے۔ ڈس جاتا ہے پھر؟ کہاں ڈستا ہے؟ جی بازو پہ۔ دائیں پر بائیں پر؟ دائیں بازو پہ یا بائیں بازو پہ؟ اب یہ بھی شاید ان کو نہیں پتا۔ چلیں ٹھیک ہے محمد نایاب حسین صاحب، بہت شکریہ آپ نے بازو پہ کال ڈس گیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، آپ سے گزارش ہے جب بھی کال کریں آپ، ابھی وقت تھوڑا ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کیو میں ہوتے ہیں، تو برائے مہربانی ٹی وی کی آواز والیوم بند کر لیا کریں جب کال مجھ تک تھرو ہو۔ سر پلیز فرمائیے۔ یہ حاملہ عورت کا یوں کبھی سانپ دیکھنا، کبھی سانپ کا ڈس جانا، اور پھر شوہر نے سانپ کی ایک آنکھ نکال لی۔ اچھا، ایک تو نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان دنوں جب 5-6 مہینے کی پریگننسی ہو تو عورت ایک ایسے مرحلے سے گزر رہی ہوتی ہے کہ جب عجیب و غریب خدشات، ذہن کے اندر عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، باڈی کے ہارمونل چینجز بھی ہو رہے ہیں، کبھی بچے کے حوالے سے سوچتی ہیں، کبھی اپنے حوالے سے، اور وہ جو آخری لمحات ہوتے ہیں بچے کی ولادت کے، یعنی اس بارے میں بھی عورت سوچ کر یعنی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک زندگی نہیں ملتی ہے عورت کو اس وقت۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمام ماؤں کو سلامت رکھے، آمین۔ تو یہ اس نفسیاتی جو سوچ ہوتی ہے نا، یہ اس کا ایک عکس بھی ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو سانپ دیکھے جا رہا ہے، ایک جگہ پر انہوں نے کہا کہ وہ دیکھے جا رہا ہے، اس نے کچھ کہا نہیں اس وقت، لیکن دیکھے ہی جا رہا ہے، اور پھر شوہر نے آنکھ نکال لی ہے۔ آنکھ نکال، تو یہاں نظر بد کا مسئلہ ہو سکتا ہے، آنکھ سے تعلق ہے نظر بد کا، اور وہ سانپ کہہ کچھ نہیں رہا بلکہ دیکھے ہی جا رہا ہے۔ تو شاید ان کی طرف کسی حاسد کی یا کسی ایسے شخص کی نظر ہو سکتی ہے جو ان کی پریگننسی کو دیکھ کر خوش نہ ہو، جو ان کو ملنے والی جو نعمت ہے اس پر شاداں اور فرحاں رہنے کی بجائے وہ حسد کا شکار ہو جائے یا نظر بد کا یہ شکار ہو جائیں۔ اس لیے ان کو ابھی سے اپنے آپ کو دم کرنا چاہیے، اور جو پیٹ میں بچہ پل رہا ہے اس کو بھی دم کرنا چاہیے، کم از کم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ بسم اللہ پڑھ کے، سورۃ الفاتحہ جو الحمد شریف ہے اس کو 7 دفعہ پڑھیں، اور آخری دونوں صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 دفعہ پڑھ کے اپنے آپ کو دم کریں، اور خاص طور پہ اپنے پیٹ پہ جو ہے نا وہ اس کو دم کریں اور پھونک ماریں۔ اللہ تعالیٰ بچے کو اور ماں دونوں کو سلامت رکھے اور نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ شوہر نے آنکھ نکال دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظر بد کا جو اثر ہے وہ انشاءاللہ زائل ہو جائے گا یہ دم کرنے سے۔ باقی وہ جو سانپ نے ڈس لیا ہے لیکن خدا نخواستہ کوئی موت یا کوئی اس طرح کی چیز کا تذکرہ نہیں ہے، تو یہ وہی کاوشیں ہیں، یعنی یہ اپنا دم جاری رکھیں، حاسد کا حسد اور اس کی جو چال یا اس کی نظر بد وہ بھی جاری رہے گی، لیکن بالآخر
جو کلام الہی ہے اس میں طاقت زیادہ ہے انشاءاللہ، یقیناً، تو وہ غالب آ جائے گا انشاءاللہ، اور وہ جو آنکھ نکالنے والا معاملہ ہے وہ نظر بد سے محفوظ رہنے کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، محمد شفقت صاحب ہمیں کال کریں جی، شکریہ آپ نے کال کی ہے محمد شفقت صاحب ڈیرہ غازی خان سے۔ مہربانی کر کے ٹی وی کی آواز بند کر دیں تاکہ میں آپ کو سن سکوں۔ جی جی آواز بند کر دی۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام بھائی جان، فرمائیے۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ۔ اچھا ایک خواب کی تعبیر پوچھنی تھی کہ اپنی بیوی کو دلہن بنا ہوا دیکھا کسی اور کی۔ اچھا، وہ کوئی اور جانتے ہیں آپ اس کو؟ جی وہ کوئی اور جو ہے اس کو آپ جانتے ہیں؟ نہیں، ٹھیک ہے، اس کو دیکھا ہے آپ نے خود یا صرف؟ میں نے خود خواب میں دیکھا ہے اپنی بیوی کو کسی اور کی دلہن بنے ہوئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ کی عمر کتنی ہے اور اولاد؟ میری عمر 30 سال ہے۔ اور اولاد آپ کی؟ 3، ایک بیٹا ہے 2 بیٹیاں ہیں۔ اچھا چلیں، اور آخری بیٹی کتنی عمر ہے اس کی؟ پریگنینسی تو آخری نہیں؟ بیٹی کی 1 ماہ عمر ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک۔ اور یہ خواب کب دیکھا تھا؟ تقریباً 15 دن ہو گئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ شفقت صاحب آپ نے کال کیے۔ اچھا مجھے لگ رہا تھا ہمارے بھائی ریکارڈ بھی ساتھ ساتھ کر رہے تھے، ان کی ریکارڈڈ وہ کال کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اینی وے فرمائیے۔ یہ جو معاملہ ہے نا اپنی بیوی کو کسی دوسری کی دلہن بنے ہوئے دیکھنا، اور خاص طور پہ کہ آخری بچی کی عمر بھی تقریباً 1 ماہ کی 1.5 ماہ کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ زندگی کے ایسے مرحلے میں ہیں کہ جب نماز وغیرہ یا کوئی اس طرح کے معاملات ابھی نہیں ہیں یا نئے نئے سٹارٹ کیے، تو یہ جو دلہن بنے ہوئے دیکھنا یہ زندگی کے ایک آزمائش کا مرحلہ، نمازیں چھوڑنا، بچے کی ولادت، ایک آزمائش کے مرحلے سے عورت گزرتی ہے۔ اس کے بعد کی زندگی کا نیا آغاز، یعنی یہ زندگی کا ایک نیا آغاز ہوگا انشاءاللہ، اور پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اس طرح کا جب خواب آتا ہے نا اچھا تو عموماً سمجھا جاتا ہے یا شوہر کے ذہن میں وسوسے شیطان آ ڈال جاتے دیتا ہے ہیں، کہ وہ یار جی، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا؟ بیوی میری ہے اور بنی ہوئی دلہن کسی اور کی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ شیطانی وسوسہ اس کو جھٹک دیں، بلکہ یہ زندگی میں وہ جو پہلے میاں بیوی میں پیار محبت اور وہ چیزیں تھیں، پہلے ایک بیٹا ہے 2 بیٹیاں ہیں، اور شاید بڑا بیٹا ہے اور 2 چھوٹی 2 بیٹیاں ہیں، ایسے ہی کیونکہ لگا ترتیب سے انہوں نے ہاں ایسے جی۔ بتایا۔ تو یہ دوسری بیٹی آنے کے بعد مزید رحمت اور مزید ان کے درمیان پیار اور محبت جو ہے وہ انشاءاللہ وہ جڑے گا۔ باقی یہ جو انہوں نے کہا نا کہ یہ کسی اور مرد کی دلہن بنے ہوئے دیکھا ہے، ابھی ان کی عمر 30 سال ہے، اہلیہ بھی اس کے قریب ہوں گی، تو اس کا مطلب جب انہیں آئندہ اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازیں گے تو وہ جو اجنبی ہے وہ ان کا دوسرا شوہر نہیں بلکہ ان کا آنے والا کوئی بیٹا ہوگا۔ اچھا ایک نشاندہی یہ بھی ہے، یہ اس کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس نئے آغاز میں جو کہ ابھی مہینہ 1.5 مہینے بعد جو نیا آغاز ہوتا ہے وہ ایک نئے سرے سے ایک تیاری ہوتی ہے، ایک نیا آغاز ہوتا ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے کی نعمت سے نوازیں گے۔ تو یہ اچھا خواب ہے، پریشان نہ ہوں، شیطانی وسوسے کو ذہن سے جھٹک دیں، یہ ایک اچھے۔ اور پھر یہ اگر انہوں نے دیکھا ہے نا خواب کے اندر کہ وہ کسی اور کی دلہن ہے، وہ تھوڑا سا منظر سامنے لے کر آئیں جب ان کی شادی ہوئی تھی ان خاتون سے، اس وقت جب یہ دلہن بنی ہوئی تھی، اگر اس وقت اس دلہن سے زیادہ پیاری لگ رہی ہیں تو سمجھیں کہ ان کی زندگی میں مالی طور پر بہتری آنے والی ہے۔ اچھا پریشانی والی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہوں۔ بالکل پریشانی والی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ ایک تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کوئی بیٹے کی خوشخبری بھی ہو سکتی ہے، اور دوسرا ان کی زندگی میں مال و دولت کے حوالے سے کوئی اچھائی یہ بھی آ سکتی ہے، اور تیسرا زندگی کا ایک نیا مرحلہ جو سٹارٹ ہوگا وہ پہلے والے سے انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ٹھیک، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے میں نے بھی ایک دفعہ سن کے ایسے دیکھے یزمانی صاحب کی طرف، لیکن یزمان صاحب نے یہ بھی تو ان کا ایک خاصہ ہے نا، ہر پریشانی والی بات ٹینشن نہیں لینی، سب ٹھیک ہے، معاملہ کوئی خرابی والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، برکت علی صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم نوید بھائی۔ وعلیکم السلام، اللہ آپ کی اور مفتی صاحب کی جوڑی سلامت رکھے۔ اوہ اچھا تھوڑا لیٹ ملا میسیج، لیکن بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ یہ بھی مفتی صاحب بھی ہیں، مولانا صاحب بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ہماری محبت بھی ہے، باقی سارے بھی جو آتے ہیں سب سے ہماری محبت ہے۔ اینی وے جدھر آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا اس کے لیے بھی شکریہ۔ سفیان نجم لکھتے ہیں کہ میں نے السلام علیکم، وعلیکم السلام، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری طرف ایک ٹائیگر آ رہا ہے اور میں ڈر رہا ہوں اس کو دیکھ کے، لیکن اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا ہے۔ یہ خواب
کا اس سے پہلے بھی میں نے دیکھا, 1 سال پہلے کہتے ہیں کہ میں نے کہیں یہ خواب دیکھا ہے. اگر یہ شادی شدہ ہوں تو یہ کسی بیٹے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے, بیٹا ہو. یہ شادی شدہ بھی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بھی ابھی دعا کروائی تھی کچھ دن ٹھیک پہلے. ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اٹیک نہیں کیا, اس نے نقصان نہیں دیا اور وہ پاس آ کے بیٹھ گیا ہے, تو بعض دفعہ ہوتا ہے انسان کسی چیز کو خطرہ سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ خطرہ ہوتا نہیں ہے. تو یہ ایسے ہی جو وہم کے اندر یا ایک تصور کے اندر خطرہ بنا لیا جاتا ہے, ان کے ذہن میں کوئی چیز ہوگی کہ فلاں چیز میرے لیے نقصان دہ ہے فلاں جگہ سے, تو یہ کسی ایسی خطرے کی علامت ہے جو کہ حقیقت میں خطرہ نہیں ہے. وہ پاس وہ قریب آیا اور قریب آ کے بیٹھ گیا, اس نے اٹیک نہیں کیا. تو ٹائیگر ہے تو ایسی چیز کہ جس سے ڈرا جاتا ہے لیکن وہ اس نے نقصان نہیں پہنچایا. تو یہ پریشان نہ ہوں, بلکہ کوئی خطرے کی اگر گھنٹی ان کے ذہن میں بج رہی ہے تو سمجھیں کہ وہ خطرہ ان کے ذہن میں خطرہ ہے, حقیقت میں اس سے خطرہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے رستے میں کوئی رکاوٹ, کوئی آزمائش کا مرحلہ, کوئی سمجھ رہے ہیں کہ کاروبار کے حوالے سے یا اور کوئی مرحلہ ایسا ہے کہ جس میں عبور کرنا ان کو مشکل محسوس ہو رہا ہے یا کسی رکاوٹ کو ختم کرنا مشکل محسوس ہو رہا ہے, تو وہ جو ٹائیگر خطرناک چیز ہے وہ خود ایسے آ کر بیٹھ گیا جیسے مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے. تو یہ کسی رکاوٹ اور آزمائش کے خاتمے کی طرف بھی اشارہ ہے انشاءاللہ. ٹھیک, پریشانی والی بات نہیں. ٹھیک ہے, ایک کالر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز اعظم صاحبہ, بہت شکریہ آپ نے کال کیا لاہور سے, فرمائیے. میں ایک تو اپنا خواب پوچھنا چاہ رہی ہوں اور دوسرا یہ کہ میرا بیٹا ہے 22 سال کا, وہ کسی جگہ شادی کرنا چاہتا ہے اپنی مرضی سے. تو بلکہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ ایگری ہوں گے تو پھر, لیکن گھر کے کچھ افراد ایگری ہیں کچھ نہیں ایگری. تو لیکن وہ چاہتا وہ وہی ہے ایسے, لیکن وہ ہمیں ناراض نہیں کرنا چاہتا. ماشاءاللہ بڑا اچھا بچہ ہے. ایک تو یہ اس کے لیے میں روز دعائے استخارہ کرتی ہوں اور چلتے پھرتے بھی دعائے استخارہ پڑھتی ہوں. تو ابھی رات کو کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ خود ہی مائل کر دیں گے دل اس طرف, ضروری نہیں ہوتا کہ خواب ہی آپ کو آئے, لیکن میں رات کو بھی دعائے استخارہ کرتی تھی. تو میں نے صبح یہ دیکھا کہ میری گھر میں میڈ ہے, ہم ڈبل پورشن ہمارا گھر ہے, 4 کنار کا گھر ہے. تو نیچے میرے امی ابو رہتے ہیں, ساس سسر, اور اوپر والی پورشن میں میں رہتی ہوں. بچے میرے 2 بیٹے میرے نیچے رہتے ہیں ان کے پاس. تو میں نے رات کو استخارہ اس کے لیے کیا. صبح میں نے دیکھا کہ نیچے جو 2 میڈز کام کرتی ہیں وہ میرے پاس نا, میری بیٹی 1 سال پہلے اس کی شادی ہوئی ہے, تو وہ کہتی ہے میں نے آپ کی بیٹی کو نا گفٹ دینا ہے. تو وہ جو گفٹ مجھے دکھاتی ہے نا وہ ساری وہ جیولری ہے, 1 by 1 چیزیں لے کے آتی ہے. تو ساری اس کی بینگلز ہیں, اس کے کڑے ہیں, چیزیں ہیں, اور اینڈ پہ اس کا جو برائڈل سیٹ تھا بڑے والا کوئی 32-35 تولے کا, پھر وہ لے کے آتی ہے. تو میں اس کو دیکھتی ہوں, میں اپنے دل میں سوچتی ہوں یہ تو ساری چیزیں اسی کی آلریڈی ہیں, یہ کیسی گفٹ آ رہی ہے. تو اس کی نہیں مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, چلیں. اور دوسرا نوید بھائی, میں آپ لوگوں کے لیے آخری اشرے میں آپ کے پوری ٹیم کے لیے آپ سب کے نام لے لے کے خانہ کعبہ کے سامنے مسجد نبوی میں بہت دعائیں کی ہیں, بہت زیادہ دعائیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کرے. اتنا اچھا پروگرام آپ کر رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے کبھی چینل چینج نہیں کیا, اب سوائے اس کے کہ اگر کوئی میرے ہسبینڈ آ کے کوئی نیوز دیکھنی ہو تو وہ کرتے ہوں, ادروائز میرا چینل نہیں چینج ہوتا. میری بہن اللہ آپ کو زندگی صحت دے. یو نو واٹ آئی گاٹ گوز بمپس جب آپ نے کہا نا کہ آپ کی, میں بلکہ ابھی بھی سویٹ کرنا شروع ہو گیا ہوں. یہ وہ فیلنگز ہوتی ہیں جو آپ کی طرف سے پیور ہیں, ایک بہن کی طرف سے پیغام ٹی وی کے لیے, کیونکہ دین سے آپ جڑی ہوئی ہیں, اپنے بھائی کے لیے آپ نے فیلنگ کی. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ پیغام ٹی وی سے جڑی ہوئی ہیں, آپ ہمیں دعائیں دیتی ہیں. اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے, آپ کے بچوں کو اور آپ کے ہسبینڈ کو اور آپ کی فیملی کو خوش رکھے. پیغام ٹی وی آپ نے کہا کہ دیکھتی ہیں, کچھ سیکھا آپ نے ایسا کہ جو لائف چینجنگ ہو آپ کے لیے؟ ایک تو آلریڈی ہم لوگ مطلب اسی, میں خود میرے بچے اسی کانسیپٹ کے ساتھ ہے کہ جو بھی ہے وہ اللہ سے ہی مانگنا ہے, اللہ کی مطلب کانسیپٹ ہی ہے, ادھر ادھر کا کوئی کانسیپٹ نہیں اس کے علاوہ. ٹھیک. تو وہ یہ ہمیں اور
इम्प्रूवमेंट मिलती है प्रोग्राम्स को देख के, और इतनी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमने इतनी अपनी लाइफ टाइम में नहीं सुनी होती, तो वो भी हमें अहादीस के जरिए, बाकी चीज़ों के जरिए हमें अल्हम्दुलिल्लाह। सुनने को मिलती है। तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है कि नॉलेज में इतना इजाफा होता है कि आप बच्चों को बैठ के बताते हैं कि आज मैंने ये बात सुनी है। बच्चे उस टाइम अगर घर नहीं होते तो फिर शाम को वैसे बैठते हैं, खाने पे बैठते हैं, फिर उनको बताया जाता है कि आज मैंने ये इतनी अच्छी बात सुनी। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह। मैं आपसे बस एक चीज़ और आखिर में पूछना चाहूँगा कि आप जब पैगाम से इतनी मोहब्बत करती हैं, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आप सब देखते हैं, दीन से मोहब्बत है, आप पैगाम क्लब की मेंबर हैं? मैंने उनको ना 2 दफ़ा रमज़ान में और अभी भी कोई ये जो गुजरे हैं ना 10 दिन ज़िलहज के, जी। तो मैंने उनको पानी के लिए पैसे भिजवाए हैं। रमज़ान में भी मैंने भिजवाए थे। तो जज़ाकल्लाह। बल्कि मैंने उनसे फिर एक और बात पूछी थी कि एक फैमिली के पैकेज के लिए कितने पैसे चाहिए, तो उन्होंने मुझे फिर मैसेज किया था कि 30। तो ठीक। मैंने कहा था इंशाल्लाह मैं वो एक फैमिली के लिए पूरा कर दूंगी। अभी तो मैंने आधे भिजवाए, मैं और भिजवा दूंगी। गुड इनफ, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दें, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तौफीक दें। आप जमजम वेलफेयर ट्रस्ट, जो कि हमारा पैगाम टीवी से ही एसोसिएटेड है, उसके थ्रू आप पानी के प्रोजेक्ट पे काम करिए। अल्लाह ताला कबूल व मंजूर हाँ फरमाए। जी, उनके साथ मेरा राब्ता इंशाल्लाह है। बिल्कुल ठीक, वो मुझे बिल्कुल मैसेज कर देते हैं उनके ना। ठीक है मिसेस आजम, मेरी बहन, खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू वेरी मच, गुड टू टॉक टू यू। मैं अभी आपके इस ख्वाब के हवाले से जवाब लेता हूँ यस्मानी साहब से। जी बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सर। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत पैगाम टीवी से कबूल फरमाए। आमीन। और जो इन्होंने खाना काबा के सामने बैठकर इस मुबारक अशरे में दुआएं दी हैं पैगाम टीवी को, पूरी टीम को, अल्लाह ताला वो कबूल भी फरमाए। और यकीनन फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से आकर कहा होगा कि जिनके लिए आप दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी दे और आपको भी अता फरमाए। आमीन आमीन। दूसरा इनका जो ख्वाब है, चूँकि ये इस्तिखारा चल रहा है आजकल, और इस्तिखारे के बाद यानी जैसा कि ख़ुद उन्होंने कहा माशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर है पैगाम टीवी देखने के बाद कि ज़रूरी नहीं है कि ख्वाब आए। इस्तिखारे के बाद अल्लाह ताला दिल का मैलान कर देते हैं, रुकावटें दूर कर देते हैं और दिल का इत्मीनान अता कर देते हैं। तो यहाँ पर जो मेड है, मेड ने इतना ज़्यादा महंगा जो गिफ्ट है वो दिया है उस बेटी को, जो बेटी 1 साल पहले गालबन उसकी शादी होगी, और वो वही है जो इन्होंने दिया है, वो वही है जो इन्होंने दिया है अपनी बेटी को। तो अब इससे एक चीज़ तो जहन में बाज़ दफ़ा मेड के बारे में कुछ शुकूक व शुबहात पैदा करता है शैतान, हमारी चीज़ उसके हाथ में कैसे आ गई और वो वही चीज़ गिफ्ट कैसे कर रही है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि असल ये है कि ये जो अपनी मेड को, 2 मेड हैं नीचे काम करती हैं, इनकी तरफ से जो उन्हें अपनाइयत मिलती है, जो उन्हें प्यार और मोहब्बत मिलता है, बावजूद इसके कि वो उनकी खिदमत गुजार हैं और बदले में तनख्वाह भी लेती हैं। लेकिन बहुत से घराने ऐसे हैं जो मेड से काम लेने के बावजूद उनको अपने घराने का फ़र्द ही समझते हैं, उनको अपनाइयत देते हैं। तो ये जो अपनाइयत उनको मिली है उसी के बदले में, यानी जो उनका गोल्ड है वही गिफ्ट दिया जा रहा है। तो जो उनकी अपनाइयत है इनके लिए, उसके बदले में इन्हें अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज़्यादा कोई इनाम मिलने वाला है इंशाल्लाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो खादिम होते हैं ना, इनके बारे में ख़ास नसीहत और वसीयत फरमाई है कि ये हैं तो अल्लाह ही के बंदे, लेकिन अल्लाह ने बस एक निज़ाम ज़िंदगी ऐसा बनाया है, कुछ ऊपर हैं कुछ नीचे हैं, कोई मखदूम है कोई खादिम है, कोई खिदमत गुजार हैं, किसी के पास पैसा है किसी के पास ज़रा पैसा कम है, तो कोई खादिम है कोई मखदूम है। ये फरमाया अल्लाह ताला की तकसीम है, लेकिन है तो वो भी अल्लाह के बंदे, उनसे ख़ास शफ़क़त और इनायत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। तो ये जो मिसेस आज़म बात कर रही थी, इन घराने से ये माशाल्लाह दीनदार घराना महसूस होता है, जो अल्लाह के घर पहुंचते हैं, फिर जैसे पैगाम टीवी से मोहब्बत का इजहार कर रही थी और ट्रांसमिशंस बाकायदा यही देखती हैं, और फिर बाकायदा जमज़म जो ट्रस्ट है उसके अंदर बाकायदा हिस्सा भी मिलाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर बताती हैं कि घराना माशाल्लाह दीनदार है और ख़ादिम को अपनाइयत। तो ये अपनाइयत के बदले में और फिर ख़ादिम की तरफ से, मेड की तरफ से इतना कीमती तोहफ़ा, ये गैर मुतवक्के, अनएक्सपेक्टेड
اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ پیدا ہونے کی طرف اشارہ ہے. یعنی جو اس وقت انہیں رکاوٹ محسوس ہو رہی ہے نا کہ گھر کے کچھ افراد راضی ہیں، کچھ افراد راضی نہیں ہیں، اور بیٹا چاہتا ہے کہ وہیں پہ شادی ہو، اور اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ شاید پریشانی ہے، الجھا ہوا معاملہ ہے، کچھ کہتا ہے نہیں ہو، کوئی کہتا ہے ایسا ہے. تو اچانک کوئی ایسی ان کی نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا دے کہ پھر وہ صورتحال بالکل کلیئر ہو جائے، اطمینان ہو جائے، اور غیر متوقع صورتحال ایسی بنے. انکار یا اقرار دونوں صورتوں میں، اقرار ہو جائے تب بھی، انکار ہو جائے تب بھی، پورے گھرانے کے لیے خیر کا باعث ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. مجموعی طور پر اچھا خواب ہے، اور ان کی گئی کسی نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو غیر متوقع صورت میں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. آگے بڑھتے ہیں. محمد یوشا لکھتے ہیں خواب میں اگر کنواری لڑکی اپنے ہاتھوں پر مہندی لگی دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ مہندی کا کلر بہت تیز ہوتا ہے. اگر کنواری لڑکی انتظار کرتے کرتے خاتون بن جائیں تو پھر تو یہ ایک وہی انتظار کی علامت ہے، وہ خواہش نامکمل ہونا یا اس کے بارے میں سوچنے کی وجہ سے. لیکن اگر عمر اتنی نہیں ہے بلکہ وہی کنواری لڑکی ہی کی عمر ہے علی جانگے جی تو پھر انشاءاللہ یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں. یہ ان کے اگلے مرحلے، منگنی اگر نہیں ہوئی تو منگنی کی طرف، اور اگر منگنی ہو چکی ہے تو شادی کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ، اور یہ خیر و برکت کی طرف اشارہ. یہ رونق ہے ہاتھوں کی اور خوبصورتی ہے، تو یہ کسی اچھے فنکشن کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. ٹھیک. ایک کالر ہیں جی. السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. سانگڑ سے ہمارے بھائی کال کر رہے ہیں جی. شکریہ آپ نے کال کیا. فرمائیے کیا خواب ہے آپ کا؟ سر سب کہہ رہے ہیں بس سر آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، بھائی ٹھیک ہے، مولوی صاحب؟ الحمدللہ سب خیریت ہے. حکم کیجئے. اللہ پاک آپ کو خوش کرے گا. ایک خواب پوچھنا ہے. 2 سال پہلے میں نے دیکھے تھے نا لگاتار. اچھا. ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن خواب آتا تھا. میں دیکھتا تھا کتے دیکھے آپ نے؟ کتے دیکھے میں نے 6-7 کتے دیکھے، لیکن ان میں 2 کتے ایسے تھے میں نے زندگی بھر نہیں دیکھے. اچھا. اتنے بڑے تھے، مطلب خوفناک تھے نا. اچھا. کس رنگ کے اس کے کتے بعد تھے؟ جو جی کس رنگ؟ تو نے کچھ کہا تو نہیں آپ کو؟ نہیں، جو چھوٹے کتے تھے وہ مجھے کاٹنے کے لیے آتے تھے. چھوٹے کتے جو تھے نا کاٹنے کے لیے آتے تھے. اچھا. وہ مالک کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کو میں جانتا ہوں، ہماری برادری کے جن کے کتے تھے. اچھا. ہاں، وہ ان کو روکتے نہیں تھے، لیکن کتے مجھے اتنے ڈراتے تھے، بہت ڈراتے، کھاتے نہیں تھے. اچھا ٹھیک ہے. بس اتنا ہی ہے خواب؟ جی. وہ جن کے کتے ہیں ان کی طرف سے کوئی 2 سال کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں پیدا ہوا آپ کے ساتھ؟ نہیں سر، ان کے پاس کتے نہیں ہیں. اچھا، ان کے پاس ہے ہی نہیں. خواب میں ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس. لیکن حقیقت میں آپ نظر آ رہے ہیں ان کی بیٹھک پہ جب وہ کتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بندے بیٹھے، ان کے پاس ہے نہیں، گھر پہ نہیں ان کے پاس. نہیں، یسمانی صاحب آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو 2 بندے آپ کو نظر آئے ہیں ان کی طرف سے کوئی 2 سال میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا آپ کے لیے؟ نہیں، ان کی دل میں تو پتہ نہیں، میرے دل تو ان کے لیے ابھی بھی صاف ہے، پہلے بھی صاف تھا، کلیئر تھا. چلیں ٹھیک ہے. ان کی دل کا کوئی پتہ نہیں ہے کیا ان کی دل میں ظاہر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میری بیٹی تھی تقریباً، خواب دیکھنے کے بعد وہ بیچاری وہ تکلیف ہو گئی، کوئی درکان ہو گیا، مطلب وہ بہانہ بن گیا کینسر کا. 8 سال کی 17 سال کی بچی تھی. یہ اس خواب کے بعد فوت ہوئی؟ اس خواب کے بعد فوت ہوئی؟ خواب کے بعد تقریباً سال کے بعد نا اس کو ہو گیا بلیڈ کینسر. پھر دوائی شوائی میں نے کرائی، وہ بیچاری نہیں بچی، دنیا چلی گئی. آپ اس کے لیے دعا بھی کریں انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. اللہ پاک آسانیاں کرے. خواب کے بارے میں تھوڑا بتائیں. ابھی بتاتے ہیں، تھوڑا نہیں کمپلیٹ بتاتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سر. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. سر وہ آپ کا اشارہ اسی طرف تھا، وہ بات سامنے پہ معاملہ کوئی آزمائش اور پریشانی کی طرف تھا. کتوں کا اس طرح تعاقب کرنا، تو وہ اس عرصے سے لے کر اس عرصے کے دوران کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی کا ان کو سامنا کرنا پڑنا تھا، اور وہ بیٹی کی صورت میں، وفات کی صورت میں آ گیا. اللہ تعالیٰ بیٹی کو غریق رحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ جو کتے ہوتے ہیں نا اس طرح پیچھے لگیں، یہ آزمائش، ذمہ داریاں اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ یہ نظر بد اور کوئی کسی شرارتی کی شرارت، انہوں نے کہا نا کہ جن کے کتے ہیں انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے. حقیقت میں ان کے کتے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے.
تو اس کا مطلب کسی انسان کی طرف سے کچھ مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے، لیکن گھر میں کسی آزمائش کی طرف اشارہ تھا اور وہ بیٹی کی صورت میں وفات ہو چکی. اللہ تعالیٰ کرے کہ رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. باقی گھر کے اندر نماز روزے کی، ذکر اذکار کی، صبح و شام کی دعاؤں کی پابندی کریں، گھر سے نکلنے کی، گھر آنے کی دعاؤں کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت اور سورۃ البقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں بلا ناغہ اس کا اہتمام کریں. پوری نہیں تو ایک ایک رکوع کر کے پڑھ لیں، روزانہ ایک رکوع پڑھ لیں تو چلو کوئی مہینے میں یعنی ہفتے میں 2 ہفتے میں ختم ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں. اس کا کچھ حصہ روزانہ گھر کے اندر تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے گا انشاءاللہ. آمین. ٹھیک ہے. برکت علی لکھتے ہیں اللہ جسمانی صاحب اور پیغام ٹی وی کی پوری ٹیم پر اپنی رحمتیں کرے، آمین. میں اکثر خواب میں خود کو نماز پڑھتے دیکھتی ہوں، اس کی تعبیر بتا دیں. جزاکم اللہ جی. نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا یہ کسی بڑے مرحلے یا کسی معاملے میں کامیابی کی طرف اشارہ ہے، اور کہیں الجھا ہوا معاملہ ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نور قرار دیا ہے، تو کہیں کوئی انسان کو راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو راستہ نظر آئے گا انشاءاللہ. الجھا ہوا معاملہ سلجھے گا، جہاں سے راستہ نظر نہیں آ رہا وہاں سے راستہ بنے گا انشاءاللہ. بنے گا. ٹھیک ہے. عرفان صاحب آئے آپ سے خاص محبت کرنے والے، کہتے ہیں مجھے خوابوں کی تعبیر بڑی پراپر ملتی ہے. ماشاءاللہ آپ سے خاص محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اور آگے جا کے کہیں لکھتے ہیں جزمانی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، میں اپنی زبان سے لفظ نہیں لے سکتا. جو جزمانی صاحب کا عقد اگر زبان سے نہ لیں، یہاں پہ لکھنا ہی ہے، آپ لکھ کے بھیج دیں، ہم شامل تو کر ہی رہے ہیں یہاں پہ. حسیب احمد کہہ رہے ہیں جی جزمانی صاحب سے کہہ دیں کہ میرے خواب کی تعبیر بتا دیں. میں جناب ان کو ابھی یہاں پہ بھی کہہ رہا ہوں، تھوڑا پیشنس رکھیں، انشاءاللہ آ جائے گی تعبیر آپ کو. اچھا آگے احمد محمد لکھتے ہیں خواب میں رات کا وقت ہے، ہم تینوں بہنیں صحن میں کھڑی ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، آسمان پر ستارے ہیں، ایک ستارے کی روشنی میرے جسم کے اندر داخل ہو کر واپس ستارے میں چلی جاتی ہے. میں اپنی بہن سے کہتی ہوں جب، اور پھر آگے احمد کہاں پہ، جب جسم میں داخل ہوتی ہے تو میں ڈر جاتی ہوں، اور آسمان پر مشرق کی طرف 2 چاند ہیں، فل چاند ہے، ایک روشن نہیں ہے، جو روشن ہے وہ بادلوں میں ہے. یہ منظر دیکھ کر حیران ہوتی ہوں. تینوں بہنیں کنواری ہیں. سر میرے خواب کی تعبیر ضرور بتائیے پلیز پلیز. دیکھیں جی میں نے شامل کر لیا، مشکل تھا میرے لیے، مختلف حصوں میں تھا. سر بتائیے پلیز. 3 بہنیں ہیں اور 3 ہی چیزیں نظر آئی ہیں آسمان پر. جی. ایک ستارہ ہے اور 2 چاند ہیں. جی. بہنیں بھی 3 ہیں، اور ستارے کی جو روشنی ہے وہ ان میں پیوست ہو کے واپس پلٹ گئی. ہاں جی. اور ایک چاند جو ہے وہ روشن ہے اور دوسرا چاند بے نور ہے، لیکن جو روشن ہے وہ بھی بادلوں کے اندر چھپا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ملائیں تو اس کا مطلب یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ رشتوں کے معاملات میں الجھاؤ کی طرف اشارہ ہے، کچھ تاخیر کی طرف اشارہ ہے، کوئی رشتوں کے آنا. دیکھیں نا، روشنی آئی، پیوست ہو کے پھر واپس پلٹ گئی، یہاں برقرار نہیں رہی ہے. جیسے کوئی رشتہ آتا ہے اور رشتہ آنے کے بعد دوبارہ اثر نو کوئی جائزہ لینا پڑتا ہے، یا وہاں سے کوئی جواب ہو جاتا ہے کسی نئی جگہ پر. اور پھر جو 2 چاند ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں، ایک بے نور ہے، جو نور والا ہے وہ بھی اس کے اندر بادلوں کے اندر چھپا ہوا ہے. جی. تو یہ بس یہی جو معاملات ہیں نا شادی کے، منگنی کے، اگر یہ عمریں بتا دیتی تو اس سے زیادہ آسانی ہوتی تھی. کہ اگر بڑی عمریں ہو جائیں، 30 سال کراس کر جائیں، تو پھر تو یہ واضح نشانی ہوتی ہے اس بات کی طرف کہ رشتے آ رہے ہیں، نہیں بات بن پا رہی، اور رشتے ٹھکرائے جا رہے ہیں، یا یہ کہیں بات، تو یہ انہی چیزوں کی طرف اشارہ ہے. لیکن چونکہ یہ واپس آسمان ہی کی طرف گئی ہیں، جب تک چیزیں موجود ہیں، وہ ستارہ خود غائب نہیں ہوا بلکہ روشنی واپس گئی ہے، ستارہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے اور چاند اپنی جگہ پہ برقرار ہیں. بعض دفعہ رشتوں پر تھوڑی سی دھول آ جاتی ہے، تھوڑی سی وہ ایک ایسا معاملہ الجھ جاتا ہے کہ جہاں پر نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو بادل ہے نا، تو بادل ہمیشہ تو نہیں رہتے، بادل تو یعنی آدھے گھنٹے بعد چھٹ جاتے ہیں. تو وقتی طور پر کسی رشتے کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو فوراً اس کو ریجیکٹ کرنا یا اس سے پیچھے ہٹنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ کچھ وقت کا انتظار کریں. بادل چھٹ جائیں گے، تھوڑی دیر لگے گی، اور کچھ دائیں بائیں سے مزید تحقیق کریں ان رشتوں کے بارے میں، تو انشاءاللہ کوئی خیر کا پہلو سامنے آئے گا. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی، انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز سعید صاحبہ ہمیں کال کر رہی ہیں جی سیال کوٹ سے. شکریہ میم آپ نے کال کیا. فرمائیے کیا خواب ہے آپ کا؟ بھائی میرا خواب ہے میرے بیٹے کے متعلق. میرا بیٹا ہے 9 سال کا.
اچھا تو یہ بالکل ٹھیک بولتا تھا، لیکن یہ میں آپ کو خواب نہیں سنا رہی ہوں، خواب بعد میں سناتی ہوں۔ جی جی لیکن اس کو نا اسٹیمرنگ کا ایشو ہو گیا، ایک دم سے بخار ہوا تو وہ بہت زیادہ بیمار ہوا، اس کے اچھا۔ بعد وہ لکنت میں جس کو کہتے ہیں وہ چیز ہو گئی اسٹیمرنگ، اس کو کافی زیادہ مسئلہ آ گیا۔ اللہ رحم اس کے کرے۔ باپ کو چرانا ایک خواب آیا کہ اس کی جو تھائز ہوتے ہیں نا، ٹانگ والا حصہ سامنے والا، اس کے اوپر کسی نے لیدر کی چیز مثلا ایک پیس لے کے نا ٹکڑا ایک لیدر کا، اس کے چاروں کونوں پہ نا ایک ایک کیل لگا دیا ہے۔ تو وہ جو کیل لگایا گیا ہے نا مثلا، اس کی تکلیف اس کے خواب میں اس کے چہرے پہ دکھائی دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی نا مثلا کافی دفعہ خواب آیا مجھے بھی، سانپ دیکھے اس کے پیچھے، ایسے ہی کوئی چیز جیسے ڈرا رہی ہے۔ تو میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اس کو اب تقریباً 2 سال ہو گئے یہ مسئلہ ہوا، یہ پہلے بالکل ٹھیک بولتا تھا۔ اللہ پاک آسانیاں کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ صحت دیں جی بیٹے کو، آپ پریشان نہ ہو۔ میں ابھی دعا کے لیے بھی کہتا ہوں اور خواب کی تعبیر کے لیے بھی کہتا ہوں، ٹھیک ہے تو جی؟ میں مفتی صاحب اور آپ کو بہت زیادہ سلام کہنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں ہر روز، اور آپ میری دعاؤں میں شامل ہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ یقین آپ کو کریں کہ آباد میرے رکھے، پاس لفظ نہیں ہے، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ میری آپ کو کال آباد مل رہی ہے۔ رکھے، اللہ آپ کو خوش اللہ رکھے، تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اس پیغام چینل کو ہمیشہ آباد شاد رکھے۔ آمین۔ میرے جزاکم اللہ بیٹے کے خیر۔ لیے خصوصی دعا کیجیے۔ میں ابھی میں دعا کے لیے بھی کہتا ہوں خاص جی طور بہت پہ۔ شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ پہلے تو بہن کے بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں مفتی اللہ تعالیٰ بیٹے کو شفا دے جی، صحت دے، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ صاحب انشاءاللہ۔ اور جو زبان کی لکنت کا مسئلہ پیدا ہوا ہے، یعنی پہلے 9 سال کی عمر ہے جی 9 سال اور پہلے ٹھیک تھا، اور اب جو ہے نا 2 سال سے لکنت کا مسئلہ ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ صحت دے، اس کا میڈیکلی علاج بھی کروائیں، اس کے علاج ہوتے ہیں، یعنی جو پیدائشی لکنت ہوتی ہے ہاں جی وہ کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جو عارضی ہو یعنی بعد میں آئے تو اس کا علاج ممکن ہوتا ہے انشاءاللہ، تو علاج بھی کروائیں۔ باقی اگر زمزم پڑا ہو تو اس کو اس نیت سے پلائیں بچے کو کہ اللہ تعالیٰ شفا دے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت اور ارادے سے زمزم پیا جائے اللہ تعالیٰ وہ ارادہ پورا کرتے ہیں، پورا کر دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ باقی جو ان کا خواب ہے نا، جی جی چونکہ حقیقت میں لکنت پہلے آ چکی تھی جی اور خواب بعد کے اندر آیا ہے، بعد میں آیا۔ تو ظاہر ہے کہ 2 سال سے والدہ پریشان بھی ہیں، تو جب پریشانی ہوتی ہے پھر انسان کا ذہن جاتا ہے کہ آخر کیا بات ہے، 7 سال بیٹا یا 9 سال اچھی بھلی بات کرتا تھا تو اب بات کرنا رک گیا ہے، یا خدا رک نہیں گیا بلکہ لکنت آ گئی، لکنت آ گئی، تو جو ہے نا اٹکنے لگا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ پھر انسان اسباب ڈھونڈتا ہے، کبھی کسی طرف ذہن جاتا ہے، کبھی کسی طرف ذہن جاتا ہے، اور یہ جو کیل اور میخیں ٹھوکنے والی بات ہے نا یہ تھائی کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن کے اندر کوئی اس طرح کی بات کہ شاید کسی نے کوئی جادو کر دیا ہو، شاید کسی نے کوئی اس طرح کا معاملہ، یہ ذہن کے اندر باتیں آ جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں، کوئی کہتا ہے فلاں کے پاس جائیں، اور کوئی مشورہ دینے والا ایسا بھی دے جاتا ہے کہ نہ تمہارے بیٹے کو تو کسی نے کچھ کر دیا ہے، جادو ہو گیا ہے۔ تو یہ جو کیل اور میخ ٹھوکنا نا، تو یہ ان کی شاید ایسی سوچ ہو کہ بیٹے کے ساتھ کچھ ایسا ہو چکا ہے، تو اس لیے اس طرح کے خواب آنا پریشانی کے عالم میں یہ ایک روٹین کی چیز ہے، پریشان نہ ہوں، اس حوالے سے پریشان نہ ہوں، بلکہ یہ جو میخیں ہیں نا، جی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہاڑوں کو میخ قرار دیا ہے، اور میخ کیا ہے کہ وہ زمین کو ہلنے نہیں دیتے، تو یہی بچہ جس کی زبان میں لکنت آئی ہے یہی کل کو انشاءاللہ ثابت قدمی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا، اس کو استقامت عطا فرمائے گا، اور یہی بیٹا آپ پورے گھرانے کی ثابت قدمی کا اور آپ کے حوصلوں کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا۔ باقی بچے کو نظر بد کا علاج کریں، سورۃ الفاتحہ اور آخری دونوں صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم بھی کریں، اور یہ کچھ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ پانی پلا بھی دیں، اور پانی کے اندر کچھ بیری کے پتے ملا کر اور یہ پانی دم کیا ہوا اس کے اندر ملا کر بچے کو غسل بھی کروائیں اور علاج بھی کروائیں، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس وہم اور وسوسے میں نہ پڑیں جس طرف آپ نے کہا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع رکھیں، وہ لا لگائی رکھیں، اللہ پاک آسانیاں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے ساتھ موجود رہے عبدالمتین عزیزی صاحب، سر آپ کا آنے کا شکریہ ماشاءاللہ، اور موجود رہے فضیلت الشیخ مولانا محمد ہاشم یزمانی صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ لیں جی، اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، دعاؤں میں ہمیں شامل رکھیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے
اللہ حافظ.